السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ ہر عظمت، عزت، مہیمہ اور سمان کا وہ ایک اکیلا مالک، اس کے تقدس کی کوئی انتہا نہیں، اپنی قدرت اور مہیمہ میں وہ اسیم اور لامحدود ہے۔ ہمارے خیال و گمان سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور اونچی اس کے ذات اقدس، کائنات کی ہر چیز کا وہ خالق اور کریٹر، اس کی کریٹو ایکٹیویٹیز مسلسل جاری ہیں۔ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، وہی ہے جس نے آسمان کو بلندی عطا فرمائی، ہیونلی اینڈ سیلیسٹیل باڈیز کو بنایا اور مسلسل بناتے چلے جا رہا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو آج ہمیں سائنس کی مدد سے معلوم ہوئی۔ آج سے 150 پہلے تک انسان کو یہ معلوم نہیں تھا۔ یزید فی الخلق ما یشاء، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں ہر گھڑی نئے نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں اور ہر آن نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، اور یہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ پچھلی مجلس میں ہم نے سورۃ الرحمن 55 نمبر کی سورت شریفہ کا پہلا رکوع اس کی تلاوت کی تھی، اور اس کی آیت کی گہرائیوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو سجھایا وہ پیش کیا گیا۔ اس پچھلے رکوع میں انسان کی پیدائش سے لے کر کے سیلیسٹیل باڈیز اور زمین میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اس کا تذکرہ تھا، اور سمندر اور ندیوں اور پانی کا تذکرہ تھا، اور سمندر کی گہرائیوں سے نکلنے والے جو قیمتی موتی ہوتے ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ ساری چیزیں اور یہ ساری باتیں ایک سائنٹیفیکل معلومات رکھتی ہیں، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اب آج کے مجلس میں ہم دوسرے رکوع پر بات کریں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ ہمارے انٹلیکٹ کو کھول دیجئے، ہماری عقل کے گوشوں کو کھول دیجئے کہ ہم آپ کی کتاب کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ ہدیہ درود و سلام پڑھتے ہیں ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، ہر کوئی جو اس کائنات میں ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات اقدس جو بڑے جلال والا اور کرم والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو کن کن قدرتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، سوالی ہے اس کے در کا جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ہر دن اس کی ایک الگ شان ہوا کرتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو کن کن احسانوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 26 سے لے کر کے 30 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ٹوٹل 5 آیتیں جس کا ترجمہ بھی میں کرتے چلا گیا۔ اب اس کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی آیتوں میں، کم الفاظ والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا بھرپور پیغام جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس دھرتی پر جو بھی پیدا ہوا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ زندگی کے ساتھ موت بالکل پیرالل اور ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہے۔ اب انسان اس کو سوچے کہ وہ اس دنیا میں تھا نہیں، کہیں سے آیا ہے اور ہمیشہ رہے گا نہیں، یہاں سے اس کو کہیں اور جانا ہے۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو الگ الگ پیرائے میں الگ الگ اینگل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس سے قرآن پڑھنے والے کے اندر اللہ کا خوف آئے، اس کو اللہ سے محبت کی غذا ملے، اس کو اس کتاب سے ایسی حکمت اور وزڈم ملے کہ اس کے اندر یہ احساس جاگے کہ وہ اپنی موت کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے حساب دینے کے لیے۔
اور اس کے اندر اپنے آپ کا محاسبہ اور سیلف انٹراسپیکشن کا جذبہ پیدا ہو، اور اس کے اندر ایک فکری بھوچال اور اسپرچل سٹارمنگ پیدا ہو، اور یہ سوچے انسان کہ میں اس مالک کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو جلال اور اکرام والا ہے، میجسٹی اور آنر والا ہے، جس کو کبھی موت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور اس کا ایگزسٹنس پرماننٹ ہے، اور وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اپنی موجودگی کے لیے، جبکہ مخلوق اپنے وجود کے لیے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ انسان غور کرے اپنے آپ پر تو صرف اتنا کامن سینس استعمال کرنا ہوگا کہ جو سانسیں وہ لے رہا ہے، بالکل ممکن ہے کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو اگلی سانس نہیں لے سکتا۔ اور اسی طرح انسان تو کیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی سوالی اور محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ہر ایک جاندار اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ اور نربھر ہے، اور اللہ ہی ہے جو چیریشر اینڈ سسٹینر ہے، یعنی پالنے اور پوسنے والا ہے۔ اور اب ایسا بھی ہے کہ ہر گھڑی اور ہر آن اپنی عظیم الشان قدرتوں سے اپنی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھیں کہ وننس آف گاڈ آلمائٹی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے میسج برابر ملتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی شان اور عظمت ایسی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے تعلق سے لاپرواہ اور کیئرلیس ہو کر آرام نہیں کر رہا، بلکہ اس کی قدرت اور اس کی شان و عظمت ایک نرالے انداز سے سامنے آتی ہے۔ اب اگلی آیتوں کا سیٹ لیتے ہیں۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ضرور ہم دھیان دیں گے تمہاری طرف اے دو بڑے گروہ۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو کن کن قدرتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جناتوں اور انسانوں کا، اگر تم سے ہو سکے تو تم نکل بھاگو کناروں سے آسمانوں اور زمین کے، تو نکلنے کی کوشش کر کے دیکھ لو، نہیں تم نکل سکتے مگر اسی کی سلطنت میں رہو گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو کن کن طاقتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، چھوڑا جائے گا تم دونوں پر شعلہ آگ کا دھواں، تم دونوں اپنا بچاؤ بھی نہ کر پاؤ گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو کن کن طاقتوں کو اپنے رب کے تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، پھر جب پھٹ پڑے گا آسمان تو ہو جائے گا گلابی تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو کن کن قدرتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا سکو گے۔ یہ بڑا سیٹ تھا آیتوں کا، آیت نمبر 31 سے لے کر کے 38 تک، ٹوٹل 8 آیتیں ہیں۔ ان 8 آیتوں کو میں پڑھتے بھی چلا گیا اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ ہی ساتھ کیا۔ ان آیتوں سے میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کے دونوں گروہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں آخرت کی جواب دہی سے غافل مت ہو جانا، اس لیے میں تمہارے ہر لمحے تم دونوں کو واچ کر رہا ہوں۔ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، جب تک امتحان کی مدت ختم نہیں ہوتی ہر انسان منمانی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میری کائنات سے تم نکل بھاگ سکو، آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلنے کی کوشش کر لو، کتنی ہی طاقت اور سائنس تمہارے بس میں ہو، تم میری لامحدود اور ان لمیٹڈ سلطنت سے بھاگ نہیں سکتے۔ اب انسان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ مکمل آزادی کے باوجود وہ اس پر قدرت بالکل نہیں رکھتا کہ وہ کائنات کے حدود سے باہر نکل کر چلا جائے، اور انسان کو یہ کافی ہو جانا چاہیے سمجھنے کے لیے کہ وہ پوری طرح کائنات کے رب کی گرفت میں ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ زمین میری سلطنت کا ایک معمولی حصہ ہے،
اس سے سفر کرتے ہوئے تم چاند پر پہنچ جاؤ گے، وہ بھی میری لامحدود سلطنت کا ایک حصہ ہے۔ تم منگل گرہ پر چلے جاؤ گے، وہ بھی میری سلطنت کے اندر ہے۔ تم یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ میری خدائی سے بھاگ نکلنے کے لیے تمہارے پاس کوئی بل بوتا نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے۔ اپنے آپ میں کتنا ہی کانفیڈنس ہو، کتنا ہی اعتماد اور آتم وشواس ہو، ان کی میرے سامنے کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اب ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے تھپیڑوں سے بچانے کی کوشش میں لگے۔ اب ایک ہی راستہ بچتا ہے انسان کے لیے کہ اللہ کے سامنے وہ جھک جائے، سرنڈر ہو جائے، اپنے آپ کو اس کی غلامی میں سپرد کر دے۔ اس دن اللہ کی رحمت اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ آسمان جو ہے اٹ ول میلٹ اوے لائک گریز اور آئنٹمنٹ، تیل کی تلچھٹ کی طرح پگھل جائے گا۔ اب انسان اپنے آپ میں یہ احسان اور یقین لائے کہ یا اللہ، میں آپ کی سلطنت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور آپ کے پاس جو سلطان ہے مجھے وہ سلطان عطا فرمائیے۔ اور اس طرح انسان سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے اس کی قربت اور نیئرنس اور نزدیکی حاصل کرنے کی جیون بھر کوشش کرتا رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب انسان کے پاس کیا حیثیت بچی ہے کہ وہ اپنے رب کے جاہ و جلال کا انکار کر سکے یا جھٹلا سکے۔ اب اگلی آیتیں لیتے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ تو اس دن نہیں پوچھنے کی ضرورت پڑے گی اس کے گناہ کے بارے میں، نہ انسان سے اور نہ ہی جنات میں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سو کن کن قدرتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ بلکہ پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، پھر جکڑے جائیں گے پیشانی اور قدموں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سو کن کن قوتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ ہے وہ جہنم جھٹلاتے تھے جسے مجرم لوگ۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن۔ وہ چلیں گے وہاں درمیان کھولتے ہوئے گرم پانی کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سو کن کن طاقتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی آیتوں کا میں نے سیٹ لیا، بڑا ہے سیٹ لیکن ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے یہ، اس لیے میں نے پورا سیٹ لیا۔ آیت نمبر 39 سے لے کر کے 45 تک ٹوٹل 7 آیتیں ہیں۔ اب ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی اور انسان کی تنہائی اور بے بسی کا ذکر کیا ہے۔ انسان کو دنیا میں یہ دعوت مل چکی تھی کہ وہ پوری طرح اللہ کی گرفت میں ہے، اور جس دنیا میں وہ جی رہا ہے وہ امتحان کی دنیا ہے، اور جب امتحان کی مدت ختم ہوگی اور وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا تو اس کے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل اور ناممکن ہو جائے گا کہ اللہ کی گرفت سے وہ بچ سکے۔ موجودہ دنیا میں اس حقیقت کو نبیوں اور رسولوں اور کتابوں کے ذریعے دلیلوں اور لاجک اور ریزننگ کی بنیاد پر دعوت دی جا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انسان اپنی منمانی اور اپنی مرضی کی قید سے باہر نہ آ سکا اور قیامت کے تعلق سے ایک بے خوف نڈر زندگی جیتا رہا۔ انکار اور سرکشی کی وجہ ہمیشہ بے خوفی اور نڈرتا ہوتی ہے۔ نڈرتا کو ہم بہادری نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں رکھنا اس کو بہادری نہ سمجھے۔ ایک انسان اگر اپنے آپ میں قیامت کا خوف لائے تو وہ ایسا کٹ ٹو سائز ہو جائے گا کہ اپنی منمانی اور اپنی مرضی کو کنٹرول کرے گا۔ اب اس آیت میں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ دن ہوگا کہ انسان کو اس کے گناہوں کے تعلق سے حساب نہیں لیا جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم یہ کہہ رہا ہے کہ انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ خود انسان کا چہرہ اور اس کی باڈی لینگویج جو ہے اس کے مجرم ہونے کی گواہی دے گی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ انسان کی باڈی لینگویج جس میں چہرہ اور نگاہیں زبردست اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے کہ چہرہ اور نگاہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتی، وہ چہرے ماند پڑے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے مجرموں کے۔ انسان کی خوشی اور غم اور اس کی کامیابی اور ناکامی، اس کا سچ اور جھوٹ انسان کی باڈی لینگویج کے ذریعے آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جب کسی ملزم سے سوال کرتی ہے تو ان کی نگاہیں ملزم کے چہرے اور آنکھوں پر گڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ ایک ہی سوال کو وقتاً فوقتاً الگ الگ پیرائے میں بھی پوچھا جاتا ہے بار بار کہ ملزم کے پچھلے جواب اور اب کے جواب میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ اب قیامت کے دن there will be no need for anyone to ask the kind of crime committed by him۔ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ اس دنیا میں اس نے کون سا جرم کیا ہے۔ The signs of their criminality will become obvious on their faces۔ They will be recognized as criminals at first sight۔ ان کے چہروں پر ان کے اپرادھ اور جرم کے آثار ظاہر طور پر دکھائی دیں گے کہ پہلی ہی نظر میں مجرم پہچانا جا سکے گا۔ اس طرح کے مجرموں کو ان کے ماتھے اور پیروں سے پکڑا جائے گا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بھی مجرموں کی گرفت کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے دل میں خوف کی لہر تو اٹھے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ حق کے انکاریوں کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گلے میں بیڑیاں باندھی جائیں گی، پھر جہنم کی گہرائی میں ان کو ڈھکیل دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اپنی مرضی اور منمانی کا غلام بن کر جی رہا تھا۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، جس کے نتیجے میں 70 گز لمبی چین میں باندھا جائے گا۔ اب ان خوف دلانے والی آیتوں کو ہم مائتھولوجی نہ سمجھیں، بلکہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو مثالیں دی ہیں ان کا ایکسپیرینس اور تجربہ انسان کو اس دنیا میں ہوتے ہی رہتا ہے۔ مثلا جیل میں بند قیدیوں کو دیکھنے کا ہمیں موقع پڑے تو کچھ ایسے خوفناک اور ڈینجر مجرم ہوتے ہیں جن کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم پچھلے رکوع کی بات کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رزق اور پروویژن کے لیے بے شمار نعمتیں دنیا میں رکھی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر کیا اس میں، جن میں ہمیں بہت ساری سائنٹیفک معلومات بھی ملتی چلی جاتی ہیں۔ پچھلے رکوع میں 2 چھوٹی سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ان 2 چھوٹی آیتوں میں 2 واٹر باڈیز کا ذکر کیا ہے، جس کا پانی میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے اور دوسرا نمکین اور کڑوا ہے۔ اسی طرح زمین کے نیچے جو پانی کے خزانے ہیں ان میں بھی میٹھا پانی اور نمکین پانی ہوتا ہے، اور دونوں قسم کے پانی کے الگ الگ فائدے انسان اس دنیا میں حاصل کرتا ہے۔ ایک پانی جو میٹھا ہے انسان کی زندگی اس پر منحصر ہے، یہ پانی ہر طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا جو کڑوا پانی ہے اس کا انڈسٹریل یوزیج ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ انسان ندیوں اور سمندر کی گہرائی سے زیورات اور سجاوٹ کے سامان بھی نکالتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت اور انٹرنیشنل ٹریڈ اس کا 80% سے زیادہ سفر سمندری جہاز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے انسان کو یہ علم دیا کہ انسان بڑے بڑے سمندری جہازوں کی تعمیر کرے جس میں ہزاروں ٹن کے کنٹینر سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کی تجارت ہوتی ہے۔ یہ تمام انتظامات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کریٹو وزڈم اور تخلیقی حکمت ہے جس کے ذریعے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن انسان اپنے ذہن و گمان اور خیالات اور احساسات اور جذبات سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایکنالج کرنے اور تسلیم کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ کیا یہ انسان کا کوئی چھوٹا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کیا اور ان کو ایسا نظر انداز کیا کہ ان نعمتوں کے دینے والے رب کو پہچانا ہی نہیں، بلکہ اس کی ناشکری کی، اس کا انکار کیا اور اس کے ساتھ شرک کیا؟ دینے والا اس کا مالک
اور انسان گن گا رہا ہے کسی اور کا، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے، اس کے ساتھ شرک کرے، قیامت کے روز اس کے سامنے حساب دینے کے کانسیپٹ کو ایک مذاق بنائے، اس سے لاپرواہ ہو جائے اور اپنی زندگی کی روش کو بے لگام کر دے۔ ایسا شخص اس دنیا میں ایک تکبر اور گھمنڈ میں، ایک ضد اور انا اور ایگو میں جیتا ہے۔ اس کو کیا سزا دی جائے؟ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کہ وہ لوگ جو بجائے اس کے کہ اللہ کے آرڈرز کو فالو کریں، اپنی وینٹی اینڈ ایروگنس، اپنے غرور اور تکبر میں زندگی گزاری، ایسوں کے ساتھ انصاف کے لیے جہنم ہی پرفیکٹ ٹھکانہ ہے۔ ان آیتوں سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بے رحم اور نردئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گواہیاں دنیا میں قدم قدم میں اور ہر پل موجود ہوتی ہیں، جن کا ہم تجربہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس بات کی گواہی بھی ملتی ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ کو اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت ہے کہ اپنے بندوں پر ہر پل اپنی رحمت کو نچھاور کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آتی ہے۔ اس کا عربی متن مجھے یاد نہیں ہے۔ اب انسان جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بغیر جی نہ سکے، اور وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، انسان کی فطرت اور زندگی جن جن چیزوں کی سوالی اور محتاج ہے، ہر وہ چیز اللہ نے اس دنیا میں موجود رکھی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا چاہا ہے؟ انسان اپنی ایوریج ایج آف لائف پر غور کرے تو تقریباً 75 سال کی زندگی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر سبمٹ اور سرنڈر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود میں قید کرتے ہوئے زندگی نہیں گزار سکتا؟ انسان اپنی کمیوں کو بہت روتا ہے تو اس میں شکر کی کیفیت نہیں آتی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرے اور نعمتوں کو شمار کرے تو اس میں شکر کے جذبے اٹھیں گے، اور یہ شکر کا جذبہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ڈالے گا۔ انسان جانے انجانے میں غلطیاں کرتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور ایک جگہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بندے کے گناہ پر فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتے۔ اگر اللہ اپنی مخلوق کو ان کے گناہوں پر فوراً پکڑ کرتے تو اس دھرتی پر ایک بھی جاندار نہیں بچ سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے زندگی کی ڈھیل دے رکھی ہے۔ اب اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے انسان کہ کہیں اسے موت آ جائے جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، جس میں ایک پل کی کمی بیشی نہیں ہوگی، تو اس صورت میں انسان کو اپنے مائنسز کو پلسز میں تبدیل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا چاہا ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے الرحمن اور الرحیم ہونے کے بعد بھی اس کی سزا کے خوف سے لرزتا رہا، اور اللہ کے سامنے اپنا جھکا جھکا نرم اور فرمانبردار دل پیش کرتے ہوئے ساری زندگی جیا۔ دنیا کی کامیابیوں میں وہ مغرور ہونے کے بجائے شکر گزاری میں جیون گزارتے ہوئے آخرت کی کامیابی کو پانے کی خواہش میں فرما برداری والا جیون جیا۔ اب اس کے کنٹراسٹ میں اس رکوع کی آخری 3 آیتوں پر ہم غور کریں کہ مجرموں کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ کیوں دی جا رہی؟ اس لیے کہ یہ وہ جہنم ہے جس کو جھٹلاتے ہوئے اس نے جیون گزارا۔ جہنم کو جھٹلانا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے حساب کو اور جہنم کو اگر جھٹلایا جائے تو انسان کا جیون گمبھیرتا اور سیریسنس سے خالی ہوگا۔ آج دنیا میں ہم دیکھ لیں کہ مذہبوں کا کوئی اکال نہیں پڑا ہوا ہے۔ غور طلب ہے کہ مذہبوں میں انٹرٹینمنٹ، موج مستی، شور ہنگامے، باجے گاجے، کیا ان خرافاتوں سے خالی ہیں مذہب؟ وہ مذہب جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نہ ہو،
قیامت کے حساب کی جواب دہی کا احساس نہ ہو، مورل وے آف لائف یعنی زندگی جینے کا اخلاقی اور نیتک طریقہ نہ ہو، وہ مذہب رحمت کی جگہ زحمت ہوگا. It will be a bane rather than boon. اب ایسے مجرموں کو جنہوں نے جہنم کو ہی جھٹلا دیا، ان کو ایسی جہنم میں پھینکا جائے گا کہ پانی کی تلاش میں وہ مارے پھر رہے ہوں گے اور ان کو گرم کھولتے ہوئے لاوے کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب اللہ تعالیٰ کے سزا دینے کے پاورز کو کس طرح کوئی جھٹلا سکے گا. آج کا رکوع مکمل ہوا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سجھایا میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.